ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ 3.5 سالوں میں تحریک انصاف حکومت کو بری پرفارمنس اور بیڈ گورننس پر میڈیا نے آڑے ہاتھوں لیا۔ شوگر سکینڈل، گندم سکینڈل، پیٹرولیم سکینڈل، ادویات سکینڈل اور اب کھاد کا بحران۔ اس پورے عرصے میں بار بار ایک ہی بات ہمارے سامنے آئی کہ وفاقی کابینہ کی کارکردگی جو ہے وہ تسلی بخش نہیں رہی، نہ ان کی کارکردگی جانچنے کا کوئی میکینزم موجود ہے۔ عوام نے خراب کارکردگی کے تاثر پر زیادہ تر جو ضمنی انتخابات ہوئے یا لوکل باڈیز ہوئے اس میں زیادہ تر تحریک انصاف کو وہ سپورٹ نہیں ملی جو 2018 کے انتخابات میں ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نے بھی اپنے قابل اعتماد ساتھی اس کے بعد اور معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ شہزاد ارباب کو اپنی کابینہ کی پرفارمنس جانچنے کا ٹاسک دیا۔ اس پرفارمنس ریویو کے آج نتائج کا اعلان کیا گیا جو کئی لحاظ سے حیران کن بھی تھا۔ مثال کے طور پر شوکت ترین صاحب فائنانس منسٹر ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اطلاعات فواد چودھری، وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر قانون فروغ نسیم، وزیر ریلوے اعظم سواتی، وزیر آبی وسائل مونس الہی، اس کے علاوہ امین الحق آئی ٹی کے منسٹر ہیں، اور فہمیدہ مرزا جو ہیں بین الصوبائی روابط کی منسٹر ہیں، وفاقی وزیر امور کشمیر جو ہیں علی امین گنڈاپور، ایک اور اہم وفاقی وزیر حماد اظہر، وہ پرفارم کرنے والے ٹاپ 10 وزراء میں شامل نہیں ہیں۔ اس رینکنگ کے مطابق کارکردگی کے لحاظ سے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید پہلے نمبر پر رہے، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر دوسرے، ثانیہ نشتر تیسرے، شفقت محمود چوتھے، شیری مزاری پانچویں، خسرو بختیار چھٹے، محید یوسف ساتویں، رزاق داؤد آٹھویں، شیخ رشید نویں، جبکہ فخر امام کی وزارت 10ویں نمبر پر رہی۔ جن کی کارکردگی اچھی رہی انہیں تو آج سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا، لیکن جن کی کارکردگی اچھی نہیں رہی وہ آج اس تقریب میں شریک ہی نہیں ہوئے، اور ان کے بارے میں عمران خان نے کیا سنا؟ آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ آپ نے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا کہ ٹاپ 10 کون ہے اور باقی منسٹرز نہیں آئے۔ تو نیکسٹ ٹائم آپ نے کسی کو نہیں بتانا جب تک یہ فنکشن نہیں ہوتی۔ میں اپنے آپ منسٹرز کو کیا کہوں، اگر کوئی محنت نہیں کرتا تو ہم کہتے رہتے ہیں محنت کرو لیکن فرق نہیں پڑتا، لیکن جب سب کے سامنے اب مارکس پڑے جائیں گے، سزا اور جزا ہوگی، تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا باقی ٹینیور ہے اس کے اندر مجھے پوری یقین ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ گورننس سسٹم۔ اب ناظرین، یہ جو پرفارمنس جانچنے کا پیمانہ ہے اس پر سوشل میڈیا صارفین نے تبصرہ کرتے ہوئے کئی سوالات اٹھائے، لیکن اپوزیشن کے بقول ایک ایسی حکومت جس کی کارکردگی ہی نہ ہو تو کارکردگی کا جائزہ لینے کی کیا ضرورت؟ وہ جتنے بھی اپنے وزراء کو تمغے دیں کچھ دیں، اور وہ تمغہ جو آپ کو پتہ ہے کون کون سی منسٹری کو ملا ہے، اس میں معیشت نہیں ہے، اس میں خارجہ نہیں ہے، جہاں میسو کولوسل فیلیئرز ہیں وہاں وہ ان کو خود پتہ ہے۔ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ اپنا خارجہ پالیسی تو واہ واہ ہے اور پاکستان کا فورن پالیسی تو ایسا کبھی رہا ہی نہیں جیسے خان صاحب کا دور میں۔ ابھی کامیاب چائنا کا دورہ ہوا، اگر اتنا کامیاب تھا سرٹیفکیٹ کہاں گیا؟ خان صاحب نے اپنے 10 چمچے کو سرٹیفکیٹ بانٹ لیا ہے، مطلب باقی کابینہ پہ خان صاحب نے خود اپنا عدم اعتماد دکھا دیا ہے۔ اب اس پرفارمنس ریویو یا جائزے کا پیمانہ کیا تھا اور سزا اور جزا کا عمل کیا ہوگا، تفصیلی گفتگو کریں گے عمران خان کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ شہزاد ارباب جو اس پرفارمنس ریویو کے موجد بھی ہیں اور روح رواں بھی ہے۔ ارباب صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے تو یہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ پرفارمنس ہی نہیں ہے گورنمنٹ کی تو ریویو کیسے، اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ جی خارجہ وزارت، معیشت، دفاع، پھر اس کے بعد حماد اظہر جیسے وزیر ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس جو سارا سسٹم ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اپوزیشن کے بارے میں کچھ کہوں گا تو نہیں، لیکن میں جنرلی یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جو یہ سسٹم ہے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں پہلے بھی، یہ پہلی بار پاکستان میں پبلک سیکٹر میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے، اور یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں 100% پرائم منسٹر کو کہ اس قسم کے فیصلے پرائم منسٹر ہی کر سکتے ہیں کہ اپنے جو منسٹرز ہیں اور اپنی جو منسٹریز ہیں ان میں ایک کمپٹیشن اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہوا ہے، اور یہ اب سے شروع نہیں ہوا، یہ اس کے تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ اب یہ اس سٹیج پہ آ گیا ہے جب ہم نے یہ بونسز کا کیبنٹ نے اس کا فیصلہ کیا، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں
کہ اس میں پرفارمنس بتدریج بڑی ہے. جب ہم نے پہلے یہ پچھلے سال کا پرفارمنس ایگریمنٹس کیے, اور یہ ایک اسٹرکچرڈ سسٹم ہے, اٹس ناٹ کہ کوئی کسی کو آپ نمبر زیادہ دے سکتے ہو یا کسی کو اوپر لا سکتے ہو, یہ بالکل نہیں ہے. اور کم از کم میرا اتنا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ میرا سامنے جو بھی ہوگا, اٹ از ویدر مراد سید اور رسد نمبر اور وہ جو بھی ہے, اس کے ہم جو ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے جو انہوں نے کیا ہوتے ہے, اس کی بنیاد پہ ان کو نمبر 1 یا 2 یا 3 کیا جاتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ مجھے وہ پسند ہے یا پرائم منسٹر کو پسند ہے, ایسی کوئی بات نہیں. دوسری بات یہی ہے کہ جو پروسیس ہے اس میں پرائم منسٹر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ایک پروسیس ہے, وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم کیسے کرتے ہیں اس کو. پروسیس یہ ہے کہ ایک ریویو پیئر ریویو کمیٹی ہے, ٹھیک, جو یہ ریویوز کرتی ہے آن اے کوارٹرلی بیسس, اور یہ 2.5 سال سے یہ تقریباً یہ سسٹم چل رہا ہے. اس دفعہ اس پہ کنٹروورسیز اس لیے آئی ہیں کہ ہم نے اس میں بونسز دیے, اور بونسز کا مقصد یہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ عام بات ہے, آپ بونسز دیتے ہیں جس کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے. پبلک سیکٹر میں ایٹ دس لیول یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اچھا, یہ پیئر ریویو کمیٹی جو ہے, یہ جو 29 وزارتیں ہیں ان کا ریویو کرتی ہے کوارٹرلی. 29 نہیں, 41. اور ان میں شامل کون ہوتا ہے اس کمیٹی میں؟ اس میں دیکھیں, اس میں ایک تو میں ہوتا ہوں اس میں, لیکن اس کی جو ہیڈ ہے وہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہے جہاں زیب خان, ہی از دا موسٹ ایکسپیرینس میرے خیال میں بیوروکریٹ جو ہمارے پاس ہیں وہ ہیں, اور 4 سینئر آفیسرز ہیں فرام اسٹیبلشمنٹ, پلاننگ, کیبنٹ اور فائنانس. ٹھیک, یہ سارے بیٹھ کے تھرو آؤٹ یہی انوالو رہے ہیں شروع سے ہی. ٹھیک ہے. اور ارباز صاحب, جب آپ کہتے ہیں پرفارمنس ریویو تو آپ کیا ریویو کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر فائنانس منسٹری کی آپ نے پرفارمنس ریویو کرنی ہے, کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انفلیشن یہاں سے یہاں پہنچ گئی, یہ پہنچ گئی؟ جی, یہ تھوڑا سا کلیئر کریں. یہ نہیں, یہ دیکھیں, یہ ایک پرفارمنس ایگریمنٹ کا ایک سسٹم کافی ملکوں میں رائج ہے, اور ہم نے اس کو زیادہ تر ہوم گرون کیا, جو ہماری منسٹریز کی جو ایشوز ہیں, جو مشکلات ہیں, ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پرفارمنس ایگریمنٹ کے ٹیمپلیٹس بنائے ہیں. پرفارمنس ایگریمنٹ یہ ہے کہ ہر ایک منسٹری آپ اپنے سال کا ایک ورک پلان بناتی ہے. اچھا, اس میں انیشیٹو ہوتا ہے, اور اس کے سامنے پھر کوارٹرلی ٹارگیٹس ہوتے ہیں کہ اس کوارٹر میں میں نے یہ چیزیں کرنی ہے ان آرڈر ٹو کمپلیٹ دس انیشیٹو. ٹھیک, اور پھر اگلے کوارٹر میں ہم نے یہ کرنا ہے. اچھا, وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں اس ریویو کمیٹی کے پاس, وہ ریویو کمیٹی ان کو بلاتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ریشنلائز کرتے ہیں, اور پھر وہ چلی جاتی ہے پرائم منسٹر آفس. پرائم منسٹر اس کو جب اپروو کرتا ہے, اس کے بعد دین اٹ از سائنڈ آف بائی دا منسٹر اینڈ دا پرائم منسٹر. یہ ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ منسٹریز جو ہیں یہ خود ہی اپنے آبجیکٹیوز ڈیسائیڈ کرتی ہیں, پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ ریشنلائز ہوتی ہیں, اور اس کے اگینسٹ پھر ان کی پرفارمنس جانچی جاتی ہے. ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے, ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. تو انہوں نے جو گلے شکوے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں شامل کیا گیا اور ہماری پرفارمنس بری ہے, تو انہوں نے تو خود آپ کو یہ سارے آبجیکٹیوز دیے تھے. پھر یہ تو بالکل ان کی اونرشپ ہے اس میں جی. اور دیکھیں اس میں یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ اس منسٹر کو نہیں ڈالا, یہ میں ابھی ٹاک شوز میں دیکھ رہا تھا, کافی ٹاک شوز میں آئی واز سرپرائز کہ اتنی اگنورنس ہے. یہ پتہ نہیں ہے شاید اس لیے کہ اس منسٹر کی پرفارمنس یہ تھی, اس منسٹر کو ڈال دیے, اس کو نہیں ڈالا. اس میں اگر اس طرح ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا شاید. اس میں جو کام ہے بیسیکلی تو ٹھیک ہے, ہیڈ ہے, لیکن اٹ از دی انٹائر منسٹری جو کام کرتی ہے. اب اس میں بہت سے منسٹر جو ہے چینج ہوئے ہیں, لیکن ایگریمنٹ تو وہی رہتا ہے نا جی. اینڈ اٹس دی انٹائر منسٹری, اٹس دا سیکرٹری ہو بیسیکلی امپلیمنٹیشن تو سیکرٹری کرتا ہے, اور اس کے نیچے جو سٹاف ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے جو یہ بونسز رکھے ہیں یہ انٹائر منسٹری کے لیے رکھے ہیں. ٹھیک, منسٹر کے لیے نہیں رکھے ہیں. منسٹر کو تو سرٹیفکیٹ ملا ہے, بلکہ منسٹری کو ملا ہے, ناٹ اونلی دا منسٹر. the bonuses for the entire ministry so that the ministry, ساری منسٹری ایز اے ٹیم کام کرے. اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں, اب یہ میں آپ کو یہ ابھی I am saying this on record کہ ہماری جو اگلے جو ریویو ہوگا, لیٹس سے کوارٹرلی ہوگا, لیکن اگلے 6 مہینے کے بعد جو ہم بونسز دیں گے, آپ پرفارمنسز کو دیکھیں گے. یہ آپ نوٹ کر لیں جی, کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے ہسٹوریکلی یہ ثابت ہوا ہے. اس وقت یہ بونس تھا بھی نہیں, لیکن ہم ریویو کرتے تھے, پرائم منسٹر ان کو بلاتے تھے جن کی پرفارمنس خراب ہوتی تھی, اور اس کی وجہ سے پرفارمنس 49% سے لاسٹ ایئر 49% سے بڑھ کے 79% پہ آ گئی ہے ابھی. دیٹ مینس دا کمپلیشن ریٹ ایوریج از 79%, کہیں کو زیادہ ہے کہیں کا کم ہے. یہ جو آپ نے جو یہ رینکنگ کی ہے, اس میں تو دیکھیں کہ امپریشن یہ گیا ہے کہ صرف 10 منسٹرز نے پرفارم کیا ہے, باقی کی پرفارمنس بالکل اچھی نہیں رہی ہے.
اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں کہ یہ بالکل دیکھیں جب آپ فرسٹ 10 کو لیں گے نا جی ہاں تو فرسٹ 10 ہی ہوں گا نا. یو کانٹ سے کہ آپ اس میں ہم 20 لوگ لیں گے. جو 10 اگر ایک منسٹری نے 90% اچیو کیا ہے, دوسرے نے 89.5 کیا ہے, تیسرے نے 89.3 کیا ہے, یہ رینکنگ اسی طرح ہوئی ہے. اب اگر کوئی کہتے ہے کہ جی 10 کے نیچے جو ہے 10 کے نیچے منسٹری آف فارن افیئرز ہے وہ نمبر 11 پہ ہے, تو اس کا یہ مطلب کہ نمبر 11 والا گیا. مطلب یہ ہے کہ اس کا شاید اس کے جسٹ کوئی ڈیسیبل پوائنٹس کم ہوں گے. تو یہ بالکل غلط تاثر ہے. یہ جو 23 منسٹریز ہیں جی جو ہم نے صبح اس کو اناؤنس بھی کیا ہے, they have performed quite well actually. اچھا All of these ministries have qualified for a bonus. بونس کی کوالیفیکیشن کیا تھی؟ ہم نے کیبنٹ نے یہ کہا تھا کہ جنہوں نے 80% completion rate کی ہوگا, 80% performance ہو, they will qualify for the bonus. تو یہ سارے منسٹری جو ہیں یہ کوالیفائی کرتے ہیں فار بونس. اب ان میں کمپٹیشن ہے, ان میں جو سب سے زیادہ ہے وہ نمبر 10 وہ جو فرسٹ 10 ہے. اچھا یہ جو ٹاپ 10 میں نہیں آئے ہیں جی انہوں نے تو گلے شکوے بھی آپ سے کافی کیے ہوں گے, یہ کیا کر دیا آپ نے, ہمیں پہلے بتا دیتے, ہم سیریسلی تھوڑا سا کام کر لیتے, کچھ ایسا بھی ہوا ہے؟ لیکن یہ گلے شکوے تو خیر ہوتے ہیں, ہمارے اپنے دوست کولیگز ہیں, لیکن اس کا مقصد ہی یہی ہے نا بیسیکلی. کمپٹیشن میں تو یہ ہوتا ہے اوبیسلی, جب آپ نیچے ہوتے ہیں اور آپ کا دوست آپ سے آگے ہوتا ہے, تو اگر آپ کا دوست بھی ہو تو آپ تھوڑی بہت دل میں تو ہوتے ہیں کہ مجھ سے آگے چلا گیا ہے. ٹھیک, تو اس کا مقصد ہی بیسیکلی یہی ہے. اس سسٹم کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کمپیٹ کریں اپنے کولیگز کے ساتھ اور کوشش کریں کہ آپ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 پہ آئیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ شہزاد ارباب صاحب ایک جو پرسیپشن بن چکا ہے کہ جی بری پرفارمنس ہے پی ٹی آئی کی, گورننس اور وہ, اور آج جو یہ پوری ایکسرسائز ہوئی ہے اور جو منسٹریز اف دے couldn't make it into top 10 ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں نا جی ہم تو پہلے کہتے تھے کہ فائنانس بھی پرفارم نہیں کر رہی, فارن افیئرس کا بھی یہی حال ہے, اس کا بھی یہی حال ہے, اس کا بھی یہی حال ہے. اس امپریشن کو آپ کیسے دور کریں گے؟ مطلب پرفارمنس تو نظر آنی چاہیے. نہیں دیکھیں, میں تو جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس کی بات کر رہا ہوں نا. جی پرفارمنس ایگریمنٹ کے علاوہ بھی ایک کافی منسٹریز کام کرتی ہے. فار ایگزامپل آئی ول گیو یو ون ایگزامپل. اب منسٹری آف پلاننگ ہے, پلاننگ این سی او سی کا کام بھی کر رہی ہے. ان کا ایکچوئل مینڈیٹ تو وہ نہیں ہے نا, لیکن وہ ایک بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. این سی او سی آئی مین ریکگنائز ہوا ہے ہمارا جو کووڈ کے ساتھ ہم نے ڈیل کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ جن 23 منسٹریز کی میں بات کر رہا ہوں, اس 23 منسٹری نے اچھا پرفارم کیا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں فائنانس بھی ہے, اس میں باقی جو آپ فارن افیئرز بھی ہے, دے پرفارم ویل, دے آر ناٹ ان دی ٹاپ 10. ٹاپ 10 میں تو صرف ٹاپ 10 نہیں آنا ہے نا جی. اور ابھی اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں نمبر 1 ہمیں آنا چاہیے. نمبر 1 تو ایک ہی ہوگا جی, سب تو نہیں ہوں گے نا. سو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کہتے ہیں ٹاپ 10 میں نہیں ہے تو یہ باقی جو ہے یہ تو بالکل بیکار ہے. اچھا یہ جو کرائٹیریا تھا پورا, آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ میڈیا ہو جو بھی ہو کہ ایک انسپیکشن ہو جائے کہ یہ واقعی میرٹ پہ سارا سب کچھ ہوا ہے؟ کیونکہ ایک اعتراض یہ بھی کوئی لگا رہا تھا کہ آپ کا کوئی اتحادی اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ سارے ناراض ہیں, آپ ان سے ناراض ہیں. نہیں میں نے یہ بتایا کہ آئی تھنک میں تو زیادہ تر نان پولیٹیکل اگر آپ مجھے سمجھیں, میں تو ان چیزوں میں زیادہ پڑھتے بھی نہیں ہوں. میں نے کہا یہ ٹوٹل ایک جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے جو منسٹری سے آتا ہے اسی کو ہم ایویلویٹ کرتے ہیں, ہم اپنی طرف سے تو کوئی چیز نہیں لاتے. ٹھیک. اور اس میں نے کہا پروسیس میں پرائم منسٹر نے بالکل عمل دخل نہیں کیا. میں بالکل ریکارڈ پہ کہتا ہوں. ان کو تو ایک ہم نے جو سسٹم ہم نے بنایا, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی انوالو ہیں. دیکھیں انوالو نہیں ہے, لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ ریویو پروسیس میں کچھ اچھے جرنلسٹ کو بھی میں نے بلایا تھا, انہوں نے بھی کیا اور انہوں نے لکھا بھی ہے. اینڈ آئی کین ایون نیم دوز جرنلسٹ. فہد حسین کو میں نے بلایا تھا, ان کی آپ ذرا آرٹیکلز دیکھیں, آج کے آرٹیکل دیکھیں ڈان میں انہوں نے اس پہ کیا لکھا ہے. ٹھیک. ہم نے بل ڈیڈ کے احمد بلال صاحب کو بلایا تھا, ہم نے مشرف زیدی کو بلایا تھا, ہم نے ورلڈ بینک کا جو کنٹری ڈائریکٹر ہے ان کو بلایا تھا سیشن ایز این آبزرور. ٹھیک. یو این ڈی پی کے ہیڈ کو ہم نے بلایا تھا, ہم نے ڈیفٹ کے جو ہیڈ ہے انیبل اس کو بلایا تھا. یہ ذرا آپ ان کے شاید آپ تو آج تھے وہاں پہ فنکشن میں, آپ نے ان کے جو ٹیسٹیمونیلز آپ نے دیکھے ہوں گے. آئی مین ورلڈ بینک کا کنٹری ڈائریکٹر مجھے کہتا ہے کہ آئی وش وی ہیڈ دا سیم سسٹم ان آور کنٹری.
तो they were so impressed. सिस्टम में तो कोई वो नहीं है. I think the system has evolved so well मेरे ख्याल में कि it has been acknowledged by even your international partners. हम तो देसी लोग हैं ना, हम जब इंटरनेशनल कोई क्या कहते हैं वाइट चमड़े वाला कोई होता है तो कहते हैं जी बड़ी कमाल है. हमारे अपने लोगों ने भी इसको अप्रिशिएट किया है. ठीक, चले शहजाद अरबाब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. नाज़रीन, वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहब हमें ज्वाइन करेंगी हमारे साथ. वेलकम बैक नाज़रीन. ओपोजिशन की सियासत इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के गिर्द घूम रही है. हुकूमत को घर भेजने का यही वो आईनी ऑप्शन है जिसकी पीपल्स पार्टी तो बहुत अरसे से वकालत कर रही थी, लेकिन नून लीग इसको इस्तेमाल करने से कतरा रही थी. लेकिन अब नून लीग भी इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस तहरीक की कामयाबी के लिए भरपूर पुरएतमाद और पुरुमीद भी है. सवाल यह कि क्या हुआ कि नून लीग को हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का यकीन हो चुका है. नून लीग का दावा यह है कि हुकूमत के 22 अरकान उनसे राब्ते में हैं और अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ भी देने के लिए तैयार है. अब यह मामला इस नहज पर आ पहुंचा है कि अपोजिशन ये दावा तक करने लगी है कि वज़ीर आज़म के 5 वफाकी वज़रा जो हैं वो भी हुकूमत के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार हो गए हैं. ये दावा और इंकशाफ जो है आज एहसन इकबाल साहब ने किया है, लेकिन इससे ये झलक रहा है कि नून लीग का होमवर्क तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और शायद इसीलिए इस ऑप्शन को आजमाने के लिए नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी राजी हुए, जो किसी सूरत राजी नहीं हो रहे थे. लेकिन अब हालात साजगार हो गए हैं और अदम एतमाद कामयाब होगी. हमें ज़रूर ये अटेम्प्ट करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये अटेम्प्ट ज़रूर कामयाब होगी. अब हालात वो आ गए हैं कि इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट किसी के लिए भी टेनेबल नहीं रही. जो आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं ना, जिनकी सपोर्ट इमरान खान को हासिल थी, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाम है. और जब पाकिस्तान की आवाम का इशारा आपको देखना पड़ेगा और वो सियासी जमातों के अलावा सारे इंस्टीट्यूशंस को देखना. मरियम नवाज के बकौल तो हालात साजगार हो गए और तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी, लेकिन ये बयानात अभी सिर्फ तो जुबानी हद तक ही हैं. अमली तौर पर क्या होगा ये देखना अभी बाकी है. बड़ा दिलचस्प भी होगा क्योंकि बादियो नज़र में अपोजिशन की कोशिशें अब तक इतनी कारामद साबित नहीं हो रही हैं जितने एतमाद का इज़हार अपोजिशन कर रही है. अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनको मनाने की कोशिश के भी कुछ सैर हासिल नताइज हमने अभी तक नहीं देखे, क्योंकि तकरीबन तमाम इत्तेहादी जमातें ये इशारा कर चुकी हैं कि वो हुकूमत का साथ देंगी. इसी तरह इदारों के न्यूट्रल रहने से मुतालिक भी अपोजिशन यकीन से कुछ नहीं कह पा रही. सिर्फ इतना बावर जरूर कर रही है कि इस जहाद में, उनके बकौल जो जहाद है इमरान खान के खिलाफ, इदारों को भी लब्बैक कहना होगा, उन्हें न्यूट्रल रहना होगा. तफसीली गुफ्तगू करेंगे. नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहबा हमारे साथ मौजूद है. मरियम साहबा, गुज़श्ता हफ्ता तक तो नून लीग का मौक़िफ़ ये था कि अगर बैसाखियां जब तक नहीं हटेंगी तो अदम एतमाद का फायदा नहीं है. अब अचानक से अदम एतमाद की बात भी शुरू हो गई है. आज तो मरियम नवाज साहिबा का भी बड़ा वो पुरएतमाद बोल रही थी कि अदम एतमाद ना सिर्फ पेश होनी है बल्कि मंजूर भी हो जाएगी. लेकिन मसला यह है कि कोई इत्तेहादी जो है वो आपके साथ फिलहाल आने के लिए तैयार नहीं है. तो ये श्योरिटी कहां से मिली आपको और ये कॉन्फिडेंस कहां से ड्रॉ हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आदिल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ अरसा पहले तक मुस्लिम लीग नून में पार्टी के अंदर दो आरा थी कि जो अदम एतमाद वो किस तरह किया जाए और किस वक्त पे किया जाए, और इसके अंदर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ थे. लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले 5-6 महीने में, स्पेशली ये मिनी बजट जब आया है, उसके बाद जो आप कह रहे हैं ना कि इत्तेहादी कह रहे हैं कि हम इनके साथ हैं, इनके साथ कोई इत्तेहादी भी नहीं है. इनके साथ अपने पीटीआई के मेंबर्स नहीं है. हमें जिस किस्म की राब्ते होते हैं इनके अपने मेंबर्स की तरफ से कि खुदा का वास्ता इनसे जान छुड़ाएं, और वो उसकी वजह सबसे ज़्यादा अवाम है. जो मिनी बजट के बाद अवाम के हालात हैं, पाकिस्तान की अवाम के, वो ये जो अपने इनके एलाइज हैं, अपने इनके मेंबर्स हैं पीटीआई के. आपने 2-3 तकरीरें तो पार्लियामेंट के अंदर भी सुनी होंगी, टॉक शोज़ के ऊपर 2-3 बयानात सुने होंगे. उसके बाद जो एलाइज के, आज चौधरी शुजात साहब की आप स्टेटमेंट देखें क्या है. उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि ये जो टैक्स लग रहा है, जो महंगाई हो रही है, ये वापस देनी पड़ेगी वरना अवाम में जाना मुश्किल हो जाएगा. इनको अपने मेंबर्स और एलाइज अपने हलकों में नहीं जा सकते. आपने परसों देखा फैसलाबाद में क्या हुआ. यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि जो एलाइज हैं वो अब इनका बोझ ज़्यादा देर तक नहीं उठा सकते. और बिल्कुल ये बात सही है कि इनको जो मुसल्लत किया गया था 2018 में, बार बार ये हमारी पार्टी के अंदर भी कहा जाता था, बहुत से हमारे पार्टी के जो लोग थे, क़यादत थी, वो टीवी टॉक शोज़ पे, मीडिया पे इसके बारे में बड़े कैटेगोरिक थे कि जिस दिन इनके पास से सपोर्ट हटी, और वो सपोर्ट भी जो है
وہ عوام کے خلاف نہیں جا سکتی. 2018 میں اگر RTS کو بٹھا کر اس طرح کے شخص کو مسلط کیا گیا تھا تو اس کا خمیازہ اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ 3.5 سال بعد کون بھگت رہا ہے؟ وہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. اور عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ ہے اور ایسا شخص جو ملک کے لیے خطرناک ہے. آپ دیکھیں فورن پالیسی ہو, مہنگائی ہو, بے روزگاری ہو, قیمتوں میں اضافہ ہو, بجلی اور گیس کے بل دیکھ لیں. عادل میرا گیس بجلی کا بل آیا ہے, میں لاج میں رہتی ہوں 2 کمرے میں, اور اس کا بجلی کا بل میں سوچ رہی ہوں کہ میں کیسے ادا کروں گی. تو آپ سوچیں جو دیہاڑی دار ہے, جو مزدور ہے, وہ دوائی کے پیسے دے, وہ گھر کا کرایہ دے, بچوں کی فیس دے, بجلی اور گیس کے بل دے, گھر میں کھانا لے کر آئے. تو یہ عدم اعتماد تو عوام کا ہے جو ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے پارلیمان کے عدم اعتماد کے اندر. اچھا, یہ جو جس سپورٹ کی جانب آپ اشارہ کریے کہ ان کو بھی اب عوام کا سوچنا ہوگا, لیکن شورٹی کیا ہے؟ عدم اعتماد اگر آتی ہے, ناکام ہو جاتی ہے, پھر 6 مہینے عمران خان صاحب کے پاس ہیں, پھر اس کے بعد الیکشن آئے گا. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں 22 ممبران PTI کے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, احسن صاحب کہہ رہے ہیں 5 وفاقی وزراء بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ کیا ان لوگوں نے آپ کو یقین دہانی کروا دی ہے کہ ہم جو ہے عدم اعتماد اگر آتی ہے تو عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے؟ دیکھیں بالکل, دیکھیں پیپلز پارٹی PMLN اور جو بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے, جو نواز شریف صاحب اور پارٹی نے ان کو ٹاسک دیا ہے, اس میں ان کے ایلائز کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, ان کے جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عدم اعتماد کا جو کانفیڈنس ہم لوگ ڈرائیو کرتے ہیں وہ یہی کانفیڈنس ہے کہ عوام کی جو رد عمل ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو کانفیڈنس ہمارے اندر عدم اعتماد کا ہے وہ عوامی رد عمل کے نتیجے میں ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ لوگوں کا جو ضمیر ہے اور لوگ جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, ان کے اپنے ممبران جو ہیں وہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے حلقے میں جانا ہے, انہوں نے ووٹ لینے, انہوں نے ووٹر سے وعدے کیے ہوئے تھے, وہ وعدے کدھر گئے آج تک؟ وہ وعدوں میں سے وعدہ پورا ہونا تو اور بات, بلکہ وعدے کے خلاف یہ پوری مہم 3.5 سال اس حکومت نے چلائی ہے. تو لوگ کیا کریں؟ مجھے بتائیں نا, ان کے سٹنگ MNAs کیا کریں؟ اور بالکل ہمارا یہ موقف ہے کہ عدم اعتماد کے بعد ہم فوراً پاکستان کی عوام کے پاس جائیں گے, ہم الیکشن چاہیں گے اور ایک ایسی حکومت ملک کے اندر آئے جو عوامی مسائل حل کر سکتی ہے. اور وہ صرف جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے, جو کہ 2018 میں ملک جس جگہ کے اوپر تھا, تمام اعداد و شمار دیکھ لیں, تمام اشاریے دیکھ لیں, تمام جو ڈیٹا ہے عادل وہ آپ دیکھ لیں, اور آج اس ڈیٹا کو اگر آپ کمپیئر کریں تو ملک کی اور عوام کی جو حالت ہے, معیشت کی جو حالت ہے, ملک کے اندر بے روزگاری کی جو حالت ہے, انشاءاللہ انہی وجوہات کی وجہ سے عدم اعتماد قائم ہوگا. اچھا مجھے بتائیے, جو آپ کہہ رہے ہیں عوام کا عدم اعتماد ہے تو وہی ہمیں ریفلیکٹ ہوگا, لیکن قومی اسمبلی میں تو عدم اعتماد کی طریقہ ہے, اس میں تو عوام نے ووٹ نہیں دینا. جن لوگوں نے ووٹ دینا ہے وہ ان کے وزراء ہیں, اتحادی ہیں, وہ کھل کر آپ کو کیسے ووٹ دیں گے؟ عادل کھل کے کیسے؟ عوام ووٹ نہیں دیتی. عدم اعتماد میں عوام کے نمائندے ووٹ دیتے ہیں. پارلیمان میں عوام جن نمائندوں کو بھیجتی ہے انہوں نے ان کے حق میں پالیسیز بنانی ہوتی ہیں, انہوں نے ان کے حق میں ووٹ دینا ہوتا ہے. آج عوام کا جو رد عمل ہے اس کے مطابق عوام کے نمائندے ووٹ دیں گے, اور نمائندے جو عوام کے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے جہاں عوام نے ووٹ دے کر, ان جھوٹے وعدوں کے اوپر ووٹ دے کر ان کو ایوانوں میں بھیجا ہے. تو عوام نے اپنے نمائندوں کے ذریعے ان کے خلاف ووٹ دینا ہے, اور عوام اپنا رد عمل دے چکی ہے. اور وہ نمائندے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, جو عوام کا رد عمل ہر روز جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں, وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. چلیں اگر اس لاجک کو مان لیا جائے تو سینٹ میں بھی تو انہی پارٹیوں کے نمائندے بیٹھے ہیں, سب کی جڑیں عوام میں ہیں, تو سینٹ میں تو اکثریت کے باوجود آپ کو بار بار شکست ہو رہی ہے, بلکہ آپ پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بیساکھیاں ابھی تک موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ قومی اسمبلی میں جو عدم اعتماد ہے اس کے لیے آپ کو کوئی اشارہ دلوایا گیا ہے, یا پھر آپ عمران خان کو جو ہے صرف یہ پوری ایکسرسائز اسی لیے ہے کہ صرف پریشرائز کریں عمران خان کو؟ دیکھیں یہ بڑی اچھا سوال آپ نے کیا عادل, اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ سوال کر لیا ہے کہ ہم 2014 کی طرح کسی امپائر کی انگلی کے اشارے کے اوپر نہیں ہے. اگر ہم نے یہ کام کرنے ہوتے تو 2018 میں ہمارے پاس حکومت بنانے کا موقع تھا. ہمیں جس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے گزارا گیا, جو 3.5 سال موکری آف جسٹس اس پاکستان کی عوام نے دیکھی اور وٹنس کی ہے, وہ آج اس کا منہ بولتا ثبوت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت کے اندر جو ججز تھے ان کے ریمارک سے ظاہر تھا. اور کیونکہ یہ سب جوڈس ہے, میں اس جگہ پہ نہیں جانا چاہتی, آپ سب نے ریکارڈ کیا, سب نے آپ لوگوں نے رپورٹ بھی کیا ہے کہ جو کیس چل رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا وہ وہاں موجود ہے. تو ہم 3.5-4 سال جو ہم نے ایک پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو
وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں آیا ہے. ہم نے اگر اس طرح کا کوئی کام کرنا ہوتا تو ہم 2018 میں کرتے. آج 3.5 سال ہم نے سیاسی انتقام کی چکی میں پس کر, آج اگر یہ کانفیڈنس ہے تو آج کانفیڈنس صرف اور صرف پاکستان کی عوام کی. اچھا مریم صاحب, مجھے ایک بریک لینی ہے, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس پر بھی آپ سے گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. مریم اورنگزیب صاحبہ نون لیگ کی ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم صاحبہ, بریک سے پہلے جو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ والی بات کر رہی تھی, اب دیکھیں جو نیریٹو تحریک انصاف بلڈ کر رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ مریم نواز سے رسیدیں مانگی گئی ہیں اور انہوں نے ایک جعلی خط پیش کر دیا, تو عدالت میں ان سے کیا رسیدیں نہیں مانگی جا رہی؟ دیکھیں, یہ جو رسیدیں مانگتے ہیں نا, یہ صرف پی آئی ڈی میں بیٹھ کر سرکاری پیسہ خرچ کر کر رسیدیں مانگتے ہیں. یہ پینما کیس میں بھی رسیدیں مانگی گئیں, یہ نیب کی عدالت میں رسیدیں مانگی گئیں, سب جگہ رسیدیں دیں. اور آج ان کا جو نیب کا جو اپنا بیانیہ ہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ مریم نواز کی اونرشپ کے اندر آپ ہمیں کوئی ایک لائن کا ایویڈنس دے دیں, تو ان کے پاس وہی جو کانٹریکٹ ہے حسین نواز اور مریم نواز کے درمیان آپس کا جو کانٹریکٹ ہے ان کے پاس وہ تھا. تو جج صاحب نے کہا کہ یہ دونوں جو فریقین ہیں ان کے سائن ہیں اور ان دونوں کے اندر کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, لڑائی نہیں ہے, کوئی اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا, اور اس کے نتیجے میں یہ جو سائن ہوا ہے اس کے نتیجے کے اندر کوئی بھی افیکٹی نہیں ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے جو اس کو ڈسپیوٹ کر رہا ہو, تو اس کو ہم کیسے نقلی کہہ سکتے ہیں. یہی وہ ایک کاغذ کا پرزہ تھا جس کے اوپر بیس کر کے, اور آج ریسیویبل پہ بھی بات ہوئی, آج عدالت میں ریسیویبل پہ بھی بات ہوئی کہ جو ریسیو نہیں کی گئی وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوتی, اور اسی کیس کے اوپر وہ تنخواہ جو ریسیو نہیں کی گئی تھی اسی کو ایڈمٹ کر کر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو عادل گھر بھیجا گیا. آج اگر کیمراز ہوتے تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہونی چاہیے تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو پوری کی پوری کاروائی تھی, تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چل سکتا کہ نیب کے ساتھ مل کر کس طرح اور اب ایف آئی اے کے ساتھ مل کر اور کس طرح ان لوگوں نے ایک پورا, آپ نے وہ دیکھا ہے عادل, آپ نے خود میرا خیال ہے کل اپنے ٹاک شو میں بھی دکھایا اور میڈیا نے بھی دکھایا کہ شہباز شریف کا جو این سی اے کے ڈاکیومنٹس ہیں, مطلب میں کس کی بات کروں. ٹھیک, اچھا یہ شہباز شریف صاحب کی آپ نے بات کی, دیکھیں ان پر بھی آج جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں ہوا جعلی اکاؤنٹس والے کیس میں فرد جرم اب عائد کی جا رہی ہے. اب شہزاد اکبر صاحب درجنوں والیوم جب لے کے دکھاتے تھے کہ یہ ساری ٹرانزیکشنز ہیں 17,000 اور ان میں جعلی ٹرانزیکشن ساری ہوئی ہیں, شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے جوڑتے تھے. آپ 2-3 دن پہلے تک کہہ رہے تھے پیپر لہرا کے کہ جی دیکھیں نا یو کے کورٹس میں وہ بے گناہ ثابت ہو گئے ہیں, اب تو پاکستان میں ان پر فرد جرم عائد ہو گئی. پہلی بات تو یہ کہ جو 3.5 سال بعد جنازہ نکلا ہے اس اکاؤنٹیبلٹی کے نیریٹو کا اور کرپشن کے نیریٹو کا, عمران خان صاحب کا, یہ آگے ٹاؤٹ ہیں جن کے نام آپ لے رہے ہیں, شہزاد اکبر ہو جائے, 2-3 اور نام ہیں وہ آپ لے رہے ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے, میں صرف 1 منٹ میں آپ کو بتا دوں جو آج فرد جرم کی آپ بات کر رہے ہیں, شہزاد اکبر صاحب نے ان نیب ریفرنسز کے 526 یا 527 پر یہ این سی اے کا ڈاکیومنٹ مشتمل ہے, جس میں سے 418 صفحے وہ ہیں جو نیب کا ریفرنس جس کے اوپر شہباز شریف کی 2 دفعہ بیل ہو چکی ہے, منی لانڈرنگ میں, مس یوز آف اتھارٹی میں, کک بیکس میں اور کرپٹ پریکٹسز کے اندر, آفس مس یوز آف اتھارٹی میں. یہ 2 دفعہ بیل ہو چکی ہے اور 2 دفعہ وہ جیل جا چکے ہیں. وہ ریفرنسز جو صندوق اور ٹرک میں تھے ان کو لگا کے ساتھ جس کے اوپر بیل ہے وہ این سی اے کو دے دیے گئے, اے آر یو نے. اس کے بعد ایف آئی اے کے جو ڈاکیومنٹس تھے ان کو این سی اے کو دے دیے گئے. تمام وہ ریفرنسز جو کنکلوڈ ہی نہیں ہوئے اور ان کے اوپر بیلز ہیں وہ این سی اے کو دے دی گئی. 15 سال کی انویسٹیگیشن ہوئی, 2 سال تک انویسٹیگیشن جاری رہی اور شہباز شریف کے خلاف ہوئی, ان کی پوری فیملی کے خلاف ہوئی, اور اس کے بعد نومبر میں جو فیصلہ آیا اور این سی اے نے اپنا کیس وڈرا کیا اس میں تھا کہ کوئی کرپٹ پریکٹس نہیں, کوئی مس یوز آف اتھارٹی نہیں, کوئی کک بیک نہیں, کسی قسم کی منی لانڈرنگ کا شائبہ تک نہیں ہے. یہ ہے اصل حقیقت. آج 10 جو وزارتوں کو دیا ہے انعامات اور ایوارڈ دیے نالائق وزیر اعظم نے, وہاں اکاؤنٹیبلٹی کا وزیر اے آر یو کا کدھر تھا؟ 3.5 سال جو پیسہ خرچ کیا اے آر یو کے اوپر, جو وکیلوں کو پیسے دیے, وہی پیسہ پاکستان کی عوام کی صحت اور تعلیم پہ خرچ ہونا تھا. یہی تقریریں ہوتی تھی نا, وہی پیسہ جو شہزاد اکبر صاحب نے این سی اے اور لنڈن کی کورٹس میں لگایا, وہ ڈیوڈ روز کو پلانٹ کر کے اس کے بعد ڈیفیمیشن سوٹ ہوا, وہاں سے بھاگ گئے. یہ پیسہ وکیلوں کو شہزاد اکبر نے جو دیا کس اتھارٹی سے دیا, کون واپس لائے گا؟ اور اگر یہ پیسہ نہ دیا ہوتا تو آج عوام بجلی, گیس, آٹا, چینی سستی خرید رہی ہوتی, کیونکہ یہ پیسے یہاں لگنے تھے. اور جو اس کے علاوہ جو کورٹ نے پبلک کیے ڈاکیومنٹس
आदिल, इनको इतनी शर्म नहीं आती? ये पाकिस्तान की हुकूमत को एम्बैरस करते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली ये खुद है इमरान खान साहब, कि आप क्या कर रहे हैं? आप अदालतों में, मुल्क की अदालतों में से तो भाग जाते हैं जब आपने सबूत देने होते हैं, आप बाहर की अदालतों में एम्बैरस कर रहे हैं पाकिस्तान को, कि किस किस्म का ये तमाशा लगाया हुआ है। और फिर आज जो फर्द जुर्म की आपने बात की, जो FIA वाली बात की आपने, मनी लॉन्ड्रिंग वाली, वो फर्द जुर्म चालान जमा होता है तो फर्द जुर्म जो है वो उसका जो हाल होगा ना, जब वो ट्रायल में जाता है तो वो वही हाल होगा जो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, जो नैब की अदालत में हुआ, जो लाहौर हाई कोर्ट में 2 दफा हुआ, जो लंदन की अदालत में हुआ, जो NCA में हुआ, उसका फेट वही होगी। क्योंकि अब ऊपर वाले साहब जो है वो तो जाने की तैयारी में, हमने मुतालबा किया कि आज ECL पे डाला जाए इमरान खान साहब को भी, शहजाद अकबर को भी, और मुझे मरियम साहब आखिर में ये बताइएगा, इसहाक डार साहब ने अब दरख्वास्त दी है कि उनसे सेनेट का हल्फ जो है वो वीडियो लिंक के जरिए लिया जाए, वो आ क्यों नहीं जाते? उनको तो कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में यहाँ पे। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आपको याद होगा कि 3 मार्च 2018 को इनकी रुकनियत के खिलाफ अपील गई थी, जो कि 21 दिसंबर 2021 को मुअत्तल हो गई, और उसके बाद 10 जनवरी को ECP ने वो विड्रॉ भी कर लिया। बात यह है कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो इसहाक डार साहब हैं वो ज़ेरे इलाज हैं लंदन में, और जो कानूनी उसकी पेचीदगियां हैं, जिस तरह उन्होंने वो प्रोसेस को कंप्लीट करना है, उन्होंने रिपोर्ट भी जमा की है, इस खत के साथ करवाई है, और ये मौजूद है आर्टिकल 225 सब सेक्शन 2 के तहत वो ये वर्चुअली ओथ ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्रोसेस इस वक्त जारी है, और आर्टिकल 225 के जरिए इलेक्शन चेयरमैन सेनेट जो है वो एक बंदे को मुंतखब कर सकते हैं, जो वर्चुअली जाके या इन प्रेजेंस जाके इसहाक डार साहब के ओथ ले सकता है। और मेरा ख्याल में ये पॉसिबिलिटी उनको देनी चाहिए, उनको डिप्राइव नहीं करना चाहिए अपने राइट से। और इलेक्शन, मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो इस आर्टिकल 225 जो कानूनी शिक है सेक्शन 2 की, उसकी पासदारी करेंगे, और इसहाक डार साहब से उनके आईनी हक के मुताबिक ओथ लिया जाएगा। चलें, मरियम औरंगजेब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त पे चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक। नाज़रीन, क्या पाक अमेरिका ताल्लुकात में पहले वाली बात नहीं रही? क्या अमेरिका के सर्द रवैये ने पाकिस्तान को अमेरिका से दूर कर दिया है? क्या अफगानिस्तान में नाकामी से 2-4 अमेरिका वक्तन फवक्तन पाकिस्तान पर अपनी नाकामी का मलबा डालने का रवैया और बाइडन इंतजामिया का पाकिस्तान से दूर दूर रहना बिल आखिर पाकिस्तान को ताल्लुकात पर नजरसानी के लिए मजबूर कर चुका है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये हम सुनते आ रहे हैं कि जी अमेरिका अब हमसे दूर हो गया है, जब भी उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तो हमारे पास करीब आ जाते हैं, अदरवाइज हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए एक ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि अब हम चीन और रूस के करीब होने जा रहे हैं। चाइना का दौरा किया है इमरान खान साहब ने, उसके बाद अब रशिया भी वो जा रहे हैं। आप कैसा इस सब कुछ को देख रही हैं? क्या खारजा पॉलिसी में इसी तरह होता है कि किसी से एब्रप्टली दूर हो गए, किसी के साथ एब्रप्टली हम करीब हो गए? आदिल, अव्वल तो ये कि कोई एब्रप्टली तो करीब नहीं हुआ। पाकिस्तान और चीन के जो 70 साल पुराने ताल्लुकात हैं वो कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। वो हमेशा से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि पहले से और ज्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं। इसलिए कि जैसे कि आपको मालूम है, वजीर आजम का जो हालिया दौरा था चीन में, उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई थी, मैं समझती हूँ कि बहुत ही सब्सटैंटिव थी और बहुत ही अहम थी, जिसने कि हर पहलू को कवर किया। तो मैं नहीं समझती कि ये पाकिस्तान अपने ताल्लुकात जो है खारजा पॉलिसी में वो एक जीरो सम के तहत देखते हैं कि एक मुल्क के साथ अगर ताल्लुकात कमजोर है तो दूसरे के साथ स्ट्रेंथन। पाकिस्तान तो यही चाहता है कि चीन के साथ भी और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात जो है वो अच्छे हों। अब ये और बात है कि अमेरिका एक बहुत ही बड़ा पार है और उसने हमेशा जाहिर है अपने मुफाद के मुताबिक ही वो चला है। तो इस वक्त उनके मुफाद में मैं समझती हूँ नहीं है जिस तरह से पहले था, जबकि वो अफगानिस्तान में उनकी एक मिलिट्री प्रेजेंस थी, तो उनकी जो डिपेंडेंस थी या उनकी जो जरूरत थी पाकिस्तान की, वो अब उस किस्म की नहीं रही। लेकिन ये भी कहना दुरुस्त नहीं होगा कि ताल्लुकात बिल्कुल ही कोल्ड स्टोरेज में चले गए हैं। ताल्लुकात अभी भी चल रहे हैं, लेकिन जाहिर है वो एक नए फेज में है। और वो फेज ये है कि इस
ताल्लुकात को नए सिरे से डिफाइन करने की जरूरत है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आई वाज रेफरिंग टू रशिया के अब्रप्टली जो है करीब, और रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे कोल्ड वॉर एरा के बाद से, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब उधर भी जा रहे हैं। लेकिन इसमें असल सवाल ये है कि अब देखिए रशिया की वेस्टर्न पावर्स के साथ जो रिलेशंस है यूक्रेन को लेकर, वो भी हमें पता है ज़्यादा अच्छे नहीं है। चाइना के वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, विंटर ओलंपिक्स में वो भी हमने देख लिया। लेकिन हमारी मजबूरी है, IMF के मामलात हों, FATF के मामलात हों, हम किस तरह इसको बैलेंस कर सकते हैं और ये इंप्रेशन भी ना जाए कि जी हम बिल्कुल उसी ब्लॉक में शामिल हो गए और इनसे दूर हो गए। देखिए, 2-3 इसके अहम पहलू हैं। अव्वल तो ये कि पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म ने भी बहुत दफा ये दोहराई है बात कि पाकिस्तान किसी कैंप में बिलीव नहीं करता है, ना ही वो किसी कैंप का हिस्सा बनना चाहता है। बल्कि आपको शायद ताज्जुब भी हो, लेकिन चीन ने भी ये बार बार कहा है कि वो कैंप्स में बिलीव ही नहीं करते हैं। वो नहीं समझते कि दुनिया को डिवाइड करना चाहिए इस तरह से कैंप्स में। उनका ज़ाहिर है इशारा अमेरिका की तरफ है, जो कि एक कंटेन चाइना पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की हुई है, और उससे तो ज़ाहिर है दुनिया कैंप्स में डिवाइड हो जाती है। तो असल इशू ये है कि जो रूस के साथ ताल्लुकात हैं, वो वाकई लास्ट जो किसी वज़ीर आज़म का विजिट था रशिया, वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का था इन 1999। तो 23 साल बाद जो वज़ीर आज़म इमरान खान जाएंगे, जाहिर है ये बहुत ही अहमियत रखता है। और आप सही कह रहे हैं कि एक ऐसे वक्त पे जबकि तनाव मगरिब का और रूस का बढ़ चुका है यूक्रेन के बहरान से, तो उससे फिर ये भी लगता है कि रूस का भी अपना आउटरीच है। रूस भी तो यही दिखाना चाहता है इस वक्त कि वो उनके साथ और भी ममालिक हैं जो इंगेज कर रहे हैं, और वो किसी तरह से आइसोलेटेड नहीं है। तो मैं समझती हूँ ये दोनों ममालिक की इंटरेस्ट है कि रूस पाकिस्तान ताल्लुकात को एक नए सिरे से एक नई बुनियाद इसकी रखी जाए। और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा मौका होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू रीसेट रिलेशंस विद रशिया। ठीक, डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीड मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम से मैं इजाज़त दीजिए।